بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیک لیش اس لفظ کا مطلب رد عمل ہے۔ دا گورنمنٹ فیئر بیک لیش فرام دا پبلک فار انکریزنگ انفلیشن۔ حکومت کو مہنگائی میں اضافے پر عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا خوف ہے۔ امپیکٹ کا مطلب اثرات ہوتا ہے۔ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیز criticized China for under-reporting COVID deaths, warning that official statistics do not reflect the true impact of the outbreak۔ عالمی ادارہ صحت نے کووڈ سے ہونے والی اموات کو کم رپورٹ کرنے پر چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار اس وبا کے حقیقی اثرات کی عکاسی نہیں کرتے۔ کرٹیسائز کو امریکن انگلش میں زیڈ سے لکھتے ہیں اور برٹش انگلش میں ایس سے لکھتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کا مطلب اعداد و شمار ہے۔ اس لفظ کو برٹش انگلش میں فیوروری اور امریکن انگلش میں فیورور بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہنگامہ ہے۔ دا گورنمنٹ's decision to raise petrol prices has caused a great furore۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے نے زبردست ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ سٹرنجنٹ کا مطلب کڑا یا سخت ہے۔ We need to introduce more stringent security measures at our border with افغانستان۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکورٹی کے مزید سخت اقدامات متعارف کرانے کی یا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیٹاسٹروفی اس لفظ کا مطلب تباہی ہے۔ The immigration of educated young people is a catastrophe for the country۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہجرت یا ملک سے باہر چلے جانا ملک کے لیے ایک تباہی ہے۔ پرج پاک کرنا۔ The national leaders have undertaken to purge the country of Afghan extremists۔ قومی رہنماؤں نے ملک کو افغان شدت پسندوں سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پرج کا ایک استعمال یہ بھی ہے۔ Due to economic crisis, the company purged many of its employees۔ معاشی بحران کی وجہ سے کمپنی نے اپنے بہت سے ملازمین کو فارغ کر دیا۔ پرسپیکٹو نقطۂ نظر۔ He writes from a religious perspective۔ وہ مذہبی نقطۂ نظر سے لکھتا ہے۔ ڈیوائن آفاقی۔ The young boy fell from the first floor but remained unhurt due to some divine help۔ نوجوان لڑکا پہلی منزل سے گرا لیکن کسی آفاقی یا خدائی مدد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ڈیفائن کا مطلب آفاقی بھی ہوتا ہے اور ڈیوائن کا مطلب خدائی بھی ہوتا ہے۔ اس لفظ کو ہائیسٹ بولتے ہیں جس کا مطلب ڈکیتی ہے۔ The man who organized the heist has been traced۔ ڈکیتی کو منظم کرنے والے شخص کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ پیریلس خطرناک۔ In this perilous era many journalists have lost their lives۔ اس خطرناک دور میں کئی صحافی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل پاکستان انگلش اردو لرننگ اکیڈمی۔ اس میں آپ کو آسان طریقے سے اور ہر روز نئے الفاظ کے ساتھ انگریزی کو سیکھنے میں مدد کی جائے گی۔ تھینک یو۔